قاسم آپ کا شکریہ۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ایران چاہے بارودی سرنگیں بچھائے یا حملے کرے، آبِ ہرمز ہماری گرفت میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، فاکس نیوز کے انٹرویو میں کہا ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، ہم ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے، چاہیں 1 سے 2 گھنٹوں میں ایران کے بڑے پل تباہ کر سکتے ہیں، بجلی گھروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ایران کو اب معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دوں گا، اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے۔ ایران کی ناکہ بندی انتہائی سخت اور ناقابل شکست ہے۔ ایران کا پہاڑی جوہری مقام کوہ کلانگ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں کہ اسے جاننے کے لیے نیتن یاہو کی ضرورت پڑے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کی اکثریتی ارکان ایران کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو ملک ایران کے منجمد اثاثوں سے پیسے لے گا اس کے جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کا 2 ٹوک اعلان واضح کر دیا، امریکہ کی کسی بھی غیر قانونی بحری ناکہ بندی کی کوشش کو علاقائی تنازع مزید بڑھانے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ ایران مسائل اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، مگر اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ملک کا بھرپور دفاع کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، بلکہ جو انتخابی عمل کے تمام لوازمات ہوتے ہیں، کنویسنگ ہوتی ہے، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، دفتر کھلتے ہیں، ترانے بجتے ہیں، تو وہ تمام تر جو الیکشن کے لوازمات تھے وہ بھرپور طریقے سے دیکھنے میں آئے، اور کشمیری عوام کا بھی جو رسپانس تھا وہ دیدنی تھا۔ مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، آئی پی پی نے اور باقی دیگر جماعتوں نے جو کشمیر کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اس انتخابی عمل میں جس طریقے سے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مگر یہ سیاسی ایکٹیویٹی اور الیکشن کا شفاف ہونا اور پرامن ہونا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ ایک تنظیم ہے، ان کو یہ ہضم نہیں ہوا، اور آج آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے ترجمان اور انتظامیہ نے جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ جس طریقے سے ایک پرتشدد جتھا جس کو کشمیر کی ترقی قابل قبول نہیں ہے، جس کو کشمیر کا امن قابل قبول نہیں ہے، اور جس کو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر تشدد کا سہارا لیا اور کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ وجہ صرف ایک تھی کہ کشمیری عوام نے ان کی تشدد کی کارروائیوں کو مسترد کیا تھا اور الیکشن کا رستہ اختیار کیا تھا، تو یہ ان کو قابل قبول نہیں تھا، اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ الیکشن کامیاب ہوا ہے، فری اینڈ فیئر ہوا ہے، پرامن ہوا ہے، اس پرتشدد جتھے نے کہاں راولہ کوٹ کے 6 لاکھ ووٹر اور کہاں یہ چند ہزار لوگ، 2-2.5 ہزار سے اوپر ان کا نمبر کبھی بھی نہیں گیا، تو یہ پرتشدد جتھا جس سے آج اسلحہ بھی برآمد ہوا، ممنوع اسلحہ ہوا، انہوں نے فائرنگ بھی کی اور امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو یہ تو ڈے 1 سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پرامن احتجاج نہیں ہے، یہ پرامن پروٹیسٹرز نہیں ہیں، یہ ایک پرتشدد جتھا ہے، یہ ملیٹنٹس ہیں، اور یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر اور انڈیا کی فنڈنگ کے اوپر اپنی کیمپین بھی چلاتے ہیں، اور یہ کشمیر کے امن کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور ہرگز جس طرح آزاد کشمیر کی حکومت نے آج کہا کہ ہرگز ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ امن امان کی صورتحال کو خراب کریں، عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچائیں اور کشمیر کے اندر خرابی پیدا کریں، تو حکومت پاکستان مکمل طور پہ آزاد کشمیر کی حکومت کی جو سٹانس ہے اس کی تائید کرتی ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ امن خراب کرے یا تشدد کے زور پہ الیکشن کے دوران اس طرح کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ان کے ایجنڈے کو ہم خوب سمجھتے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج آزاد کشمیر کی حکومت نے کہا کہ اور انتظامیہ نے باقاعدہ طور پہ
کہا کہ آپ جو پرتشدد جتھے ہیں اس کو اپنے آپ سے دور رکھیں، جو عوام ہیں وہ گریز کریں ایسی کارروائیوں میں ملوث ہونے سے، کیونکہ یہ ملیٹنٹس ہیں اور یہ ایک ایجنڈا لے کے آئے ہیں جس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر کشمیر کاز کو نہ ماضی میں کبھی نقصان پہنچا نہ اب پہنچنے دیں گے، اور یہ جو ان کی کشمیر مخالف پالیسیز ہیں اس جتھے کی وہ ناکام ہوگی اور ناکامی ان کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں طلال چوہدری صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ۔ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو اے جے کے کی حکومت کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے، ہم ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہر قسم کی سپورٹ قانون کی عملداری کے لیے، امان کے لیے، لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اس وقت کشمیریوں کا جو حق ہے ووٹ کا، فیصلہ کرنے کا، اس کے لیے جو بھی انہیں چاہیے ہوگی ہماری طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، وہ تمام سپورٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اے جے کے کی حکومت کو، کیونکہ ایک تحریک ہے جو کشمیر اور کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے فیصلہ کرنے کا، ووٹ دے کے اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا، ووٹ دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا، اس کو روکنے کی تحریک، پرتشدد تحریک، جس میں بہت سارے عناصر شامل ہیں جو کہ ملکی اور غیر ملکی، ایک وہ ہے وہ چند چھوٹے سے ایک علاقے میں، اور دوسری سائڈ پر وہ کشمیریوں کا حق کہ وہ اپنے ووٹ سے حکومت بنائیں، اپنے ووٹ سے وہ فیصلے کریں، اپنے فیصلے وہ خود کریں۔ آزاد کشمیر کی حکومت اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جو کر رہی ہے کوشش، اور اس کے لیے وفاقی حکومت ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی عملی طور پہ۔ یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ یہ تحریک حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ حقوق چھیننے کی تحریک ہے۔ کیا ووٹ کا حق دینا بہتر ہے یا ووٹ کا حق چھیننا؟ ایسے لوگ جن کے 38 مطالبات تھے اور ان میں سے 37 تسلیم کر لیے گئے، اور ان 37 کے لیے پاکستان میں تمام صوبوں سے بڑھ کے پاکستان کی حکومت نے جو امداد، جو ان فیصلوں کی روشنی میں ہر قسم کی امداد آزاد کشمیر کی حکومت کو فراہم کی، جس میں آٹا، بجلی اور اسی طرح ڈیولپمنٹ، سکول، کالجز، ہر طرح کی وہ چیزیں جو مطالبہ تھی اس کے پر عمل شروع کر دیا، یعنی 38 میں سے 37 نکات پہ عمل شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود اس تحریک کی جو ٹائمنگ تھی وہ دیکھنے والی ہے۔ سب سے پہلی کوشش کی گئی کہ آزاد کشمیر میں شیڈول نہ آ سکے الیکشنز کا، تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا جا سکے اور بین الاقوامی یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ لوگ جو کہ ریفرینڈم کی بات کرتے ہیں انہوں نے کشمیریوں سے ووٹ کا حق چھینا ہے۔ سب سے پہلی کوشش کی گئی، جب وہ ناکام ہوئی کوشش تو اس کے بعد پھر کبھی لانگ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی کشمیر اور حکومت کو بالکل جیم کر دیں گے۔ جب وہ بھی نہ کر سکے اور پھر ان کی آخری یہ امید تھی کہ میرپور کا الیکشن جو کہ پہلا فیز تھا، جو کہ ٹیسٹ کیس تھا، کہ اس میں عوام نہیں نکلیں گے، عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کی بات کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بڑی تعداد میں ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، پاکستان اور کشمیر کی قیادت گلی گلی، محلے محلے وہاں پر کنونسنگ کر رہی ہے، اور اس کے بعد الیکشن ڈے پر جس طرح لوگ نکلے، اسی وقت جب الیکشن ڈے پر لوگ نکل کر پولنگ سٹیشنوں پر گئے، جب پولنگ سٹیشنوں پہ رش بڑھا، اسی وقت ہی یہ ہنگامہ کیوں ہوا؟ اسی وقت یہ سارا کچھ، یہ احتجاج، پرتشدد احتجاج کیوں بنا؟ کیوں؟ کیا اس بات سے نظر ہٹانی تھی بین الاقوامی طور پہ کہ وہاں ایک پرامن
الیکشن لوگ کشمیری اپنا فیصلہ خود کر رہے ہیں اس سے نظر ہٹا کر اس طرف لے کر جانی تھی، کیونکہ بہت دیر سے یہ احتجاج جاری تھا، یہ دھرنا جاری تھا، یہ گاہے بگاہے کبھی چند لوگ ہوتے تھے، کبھی چند 100 لوگ ہوتے تھے، پرامن تھا، انتظامیہ ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی، کسی قسم کا تشدد نہیں تھا، کسی نے سوچا نہیں تھا، کیونکہ لیکن یہ سب کچھ الیکشن ڈے پر، الیکشن جب گہما گہمی جاری تھی، اس کے پولنگ سٹیشن بھرے ہوئے تھے، اس کے بعد ہوا۔ اس کے بعد اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ دیکھیں احتجاج جو ہیں، عوامی احتجاج، ان میں اسلحہ نہیں ہوتا، جو گنز ان سے ملی ہیں وہ میں آپ کو اس میں سے چند ایک ڈیٹیلز بتا دوں کہ اس میں M4 یہ ایک امپورٹڈ گن ہے، امریکن گن ہے، اسی طرح کلشنکوف، اس نوعیت کے ہتھیاروں کے ساتھ سنائپر گنز، ایسے ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان جس میں ایک شہید اور 5 زخمی ہے، جس میں ہمارا ایک آفیسر بھی شامل ہے، ان کو سنائپر کے گولیاں لگی ہیں۔ یہ کیسا احتجاج ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے، اس کی فوٹیج آپ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں کہ یہ احتجاج نہیں ہو سکتا، یہ احتجاج کے نام یا احتجاج کی آڑ میں یہ اور کچھ ہے جو کہ ملیٹنسی ہے۔ اب اس کے بعد ایک گزارش جو ابھی انفارمیشن منسٹر نے بھی کی ہے، میں اس کو دہراؤں گا۔ ہمارے کشمیری بھائی بہنیں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ووٹ سے اور اپنے فیصلے خود کریں، جو چاہیں وہ کریں۔ ہم تو ان کے اس حق کے لیے، پاکستان کی حکومت نے پچھلے 78 سال میں ہر قربانی دی ہے، ہم ابھی بھی ان کے اس حق کو پروٹیکٹ کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ لوگ اپنا حق یہ استعمال کریں، اس کو روکنے والوں کے پیچھے نہ لگیں، اور یہ احتجاجی تحریک اب نہیں رہی۔ ہم اس کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے، اب آزاد کشمیر کی حکومت نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کرے گی۔ یہ احتجاجی نہیں، فسادی سمجھے جائیں گے۔ فسادیوں پر وہاں کی ریاست اپنی ریاستی جو انہیں قانون کی طاقت ہے وہ اس کو استعمال کرے گی۔ اس کے بچنے کے لیے عام شہری اور عام لوگ اس سے دور رہیں، یہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں، کیونکہ اسی میں سنائپرز ہیں، اسی میں مسلح لوگ ہیں، اسی میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی سچویشن پیدا کرتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کو اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ جب ان کا شہید ہوں گے، لوگ زخمی ہوں گے، تو انہیں بھی آگے اپنا بچاؤ کرنا پڑتا ہے، جس میں وہ طاقت کا مناسب استعمال کرتے ہیں، اور اس طاقت کے استعمال کو 1-2 مہینے سے زیادہ روکا گیا ہے۔ بڑی دیر سے یہ احتجاج انہوں نے کوشش کی کہ ایسے حالات پیدا کریں، لیکن اب باضابطہ طور پہ جن کے پاس سنائپرز ہوں، آٹومیٹک گنز ہوں، جن کے پاس، ایک ان میں سے لڑکا گرفتار ہوا ہے جو 2 ہفتے پہلے کسی اور ملک سے آیا ہے، اور وہ ماہر ہے نشانہ بازی کا، دور سے نشانہ لگانے کا ماہر ہے، اس کو بلایا گیا ہے، وہ خصوصاً آیا ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت احتجاج نہیں، یہ اب فساد کی طرف جا رہے ہیں، اور فساد کو جس طرح کچھنا چاہیے اسی طاقت سے کشمیر کی ریاست کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کے، وفاقی حکومت پاکستان کی اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اس کو کچلیں گی۔ انتخابات پرامن ہو رہے ہیں، اگلے مراحل بھی اسی طرح ہوں گے۔ کشمیری بہن بھائی اپنا وہ حق استعمال کریں اور اپنے انتخابی عمل میں حصہ لیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ لاہور پولیس کو غلطی مہنگی پڑ گئی۔ پولیس نے مطلوبہ گھر کے بجائے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پر ریڈ کر دی، جس کے بعد بڑا ایکشن، ایس ایچ او سمیت 11 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔